ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ ہر آنے والا وقت آپ کے لیے ہر طرح سے بہتر ہوگا۔ آپ کو آپ کے رب نے نہ ہی تو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا۔ سورہ دوحہ کی آیت نمبر 3 اور 4 کے ضمن میں ان باتوں کی تفصیل ہم جانتے ہیں۔ پہلے آیہ مقدسہ کا ترجمہ اور اس کے بعد پس منظر۔ ارشاد باری ہے، ما ودعک ربک وما قلا، نہ ہی آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا، وما قلا، اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ آیت نمبر 4، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے ہر طرح سے بہتر ہے۔ سورہ دوحہ کی ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مختلف حکمت کے تحت وحی کا سلسلہ کچھ دن کے لیے منقطع فرمایا، روکا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی مبارک کے زخمی ہونے کی وجہ سے، یا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 روز تک سحری کے وقت نوافل کے لیے قیام نہ فرمایا، تو جو ذہنی قسم کے بیمار لوگ تھے اور جمیل ایسی جو خاتون تھی، وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ کیا پراپوگنڈا کر رہے تھے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ وہ تو اس کو نیگیٹو الفاظ کے ساتھ ذکر کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر قسم کی، والضحیٰ، قسم چاشت کے وقت کی یا قسم دن کی، واللیل اذا سجا، قسم رات کی جب اس کا سکوت چھا جائے، سکون چھا جائے۔ پھر کہا کہ ما ودعک ربک وما قلا، محبوب تجھ سے تیرا رب نہ ہی تو ناراض ہوا، نہ ہی اس نے چھوڑا ہے۔ گویا پہلی 2 آیات میں دن اور رات کی قسم کھا کر کے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر عارضی طور پر وحی کا سلسلہ روکا گیا تھا تو اس سے یہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ رب نے چھوڑ دیا، رب ناراض ہو گیا۔ اعلان کر دیا گیا، ما ودعک ربک، آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا، وما قلا، اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ گویا وہ لوگ جو پروپوگیٹ کا شکار تھے یا پروپوگنڈا کر رہے تھے، ان کو واضح پیغام دیا گیا کہ محبوب کو رب نے نہیں چھوڑا، نہ ان سے ناراض ہوا ہے۔ اور پھر کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ ایک جانب دن کے اجالوں کا ذکر ہوا، رات کے سکون اور سکوت کا ذکر کیا، پھر کہا کہ آپ کو آپ کے رب نے نہیں چھوڑا
اور ساتھ ہی کہہ دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بلکہ آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے، دنیا میں بھی بہتر ہے، آخرت میں بھی بہتر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کی امت جو جو فتوحات کرے گی وہ سب کی سب اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ جب رسول کریم علیہ السلام نے ان سب کو دیکھا تو حضور مسرور ہوئے، رسول کریم علیہ السلام خوش ہوئے، شاداں ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو بھیجا یہ آیت دے کر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے ہر طرح سے ہر اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ سورہ دوحہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں نازل ہوئی، جب چند افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، باقی سب تو مخالف تھے، لیکن کہا گیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اسلام کا چراغ بجھانے والو یہ نہ سمجھو کہ اس کو تم مٹا دو گے، بجھا دو گے، بلکہ آنے والی ہر گھڑی پہلی سے بہتر ہوگی۔ اللہ رب العالمین قرآن کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔